الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہوتی تھی۔ تو امام ابو داؤد اور بہقی ابی عامر عبداللہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلب میں ملاقات ہوئی۔ پوچھا میں نے کہ اے بلال، مجھے بتاؤ کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے روزمرہ کے اخراجات کی کیا کیفیت تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزمرہ کے اخراجات کی ادائیگی کا انتظام میرے ذمہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم بعثت سے لے کر یوم وصال تک، یعنی 23 سال عرصہ تک میں ہی ان اخراجات کو ادا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص بارگاہ رحمت میں آتا تو حضور دیکھتے کہ وہ برہنہ ہے، حضور مجھے حکم دیتے اے بلال اسے کپڑے پہناؤ، اسے کپڑے خرید کر پہنانا اور اسے کھانا بھی کھلانا۔ ایک روز مشرکین میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اے بلال، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور میرے علاوہ کسی اور سے تم قرض نہ لیا کرو، میں خود اس کا انتظام کر دیا کروں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے بعد جب بھی قرض کی ضرورت محسوس ہوتی تو میں اس سے لیا کرتا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا، پھر نماز کے لیے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ مشرک تاجروں کے ایک دستہ کو ہمراہ لیے میرے پاس آیا اور مجھے بڑے سخت لہجہ میں کہنے لگا یا حبشی، اے حبشی۔ میں نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے خشمناک چہرہ بنا کر بڑے اکھڑ پن سے مجھے یہ بات کہی، تمہیں علم ہے کہ تیرے درمیان اور میرے درمیان جو تیری ادائیگی کی تاریخ ہے اس کے درمیان صرف 4 راتیں رہ گئی ہیں، یعنی 2 دن رہ گئے ہیں، نہ 4 دن رہ گئے ہیں۔ اس روز میں تم نے قرضہ میرا ادا کرنا ہے، میں تم سے قرضہ وصول کروں گا۔ میں نے جو تمہیں قرضہ دیا ہے اگر تم نے نہیں دیا تو تمہیں میں اپنا غلام کروں گا۔ میرے دل میں تمہاری بڑی عزت تھی، لیکن اس لیے عزت نہیں تھی، یہ سب جعلی پن تھا۔ میرے دل میں تمہاری کوئی حقیقی عزت نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور نہ ہی تمہارے صاحب یعنی حضور کریم علیہ السلام، استغفر اللہ، میرے دل میں ان کا بھی احترام نہیں ہے۔ وہ یہ کہنے لگا، کافر جو تھا، مشرک تھا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے قرض دیا تھا کہ میں تمہیں اپنا غلام بنا سکوں اور پھر تم میری بکریاں چرایا کرنا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا، بہت دکھی ہو گیا میں۔ پھر میں مسجد میں گیا، اذان کہی، نماز پڑھی، نماز عشاء سے میں فارغ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کے پاس جب گئے ان کے پاس میں بھی اجازت طلب کی، حاضری کی، اذن طلب کیا، اذن مل گیا، اجازت ہو گئی، حاضر خدمت ہوا، التجا کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو۔ وہ مشرک جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا آج وہ آیا تھا، اس نے مجھے قرض کا تقاضا کیا ہے اور کہا تھا کہ یہ ضرورت سے لے لیا کرو۔ میں کافی عرصہ آپ کے فرمانے عالی شان کے مطابق اس سے قرض لیتا رہا، آج وہ مجھے ملا ہے، اس نے مجھے بڑے سخت لہجے میں کہا ہے، اس کا چہرہ بڑا غضبناک تھا، اس کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ اس نے مجھے کہا اگر مقررہ یاد کہ روز تم نے مجھے پوری ادائیگی نہ کی تو میں تمہیں پکڑ لوں گا اور تمہیں غلام بنا لوں گا، اور تمہارے پاس جو ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم قرض ادا کر سکو۔
بڑے پریشان ہوا ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم، تو وہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بازار میں رسوا کرے گا۔ اس کے ساتھ جن جن تاجروں سے ادار لیا تھا وہ بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجازت فرمائیں تو میں ان قبائل کے پاس جاتا ہوں جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے میں قرض لے آتا ہوں، تو اس مشرک کا قرض سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اچھا تمہیں اجازت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر گھر تو آ گیا، سامان سفر بھی تیار کر لیا، تلوار نیزہ اٹھایا اور جوتیاں سر کے پاس رکھ دی، سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا، جب بھی آنکھ لگتی فوراً کھل جاتی۔ اس مشرق کی اس دھمکی میں ساری رات پریشان رہا۔ صبح صادق تو میں نے یوں ہی پہلو بدلے اور رات گزار لی، پھر اٹھا ان قبائل کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو میں نے سنا کہ کوئی شخص مجھے بلند آواز سے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا بلال عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جا فوری۔ چنانچہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ 4 اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر سامان لدا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، حاضر ہوا تو اجازت طلب کر کے حاضر ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابشر یا بلال، اے بلال خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا قرض ادا کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ اونٹ جو تم دیکھ رہے ہو ان پر جو کچھ لدا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، سارا تیرا ہے بلال۔ ان اونٹوں پر کپڑے تھے، کھانے پینے کا سامان تھا، فدق، کچھ لوگ فدق بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، فدق یا فدق بات تو ایک ہی، مقام تو وہی ہے۔ فدق کے رئیس نے اسے بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال ان کو اپنے قبضہ میں لے لو اور ان سے قرضہ ادا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا، وہ سامان اتار کر اونٹوں کو باندھا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی نماز کے لیے اذان دینے واپس آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح فارغ ہوئے، نماز صبح سے فارغ ہوئے تو میں جنت البقیع میں آیا۔ میں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور بلند آواز سے اعلان کیا اگر کسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قرضہ لینا ہے تو فوراً حاضر ہو جائے۔ چنانچہ جن لوگوں نے قرضہ لینا تھا وہ آگے، میں ضرورت سے زیادہ چیزیں فروخت کرتا رہا اور جو قیمت ملتی وہ میں قرض خواہوں کو ادا کرتا رہا، ان میں تقسیم کرتا رہا، یہاں تک کہ تمام قرض خواہوں کے مطالبات پورے کر دیے گئے اور 2.5 اوقیہ بچ بھی گیا۔ پھر میں مسجد کی طرف گیا، بہت سا دن گزر چکا تھا۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تنہا رونق افروز تھے۔ میں نے سلام عرض کیا، مجھے ارشاد فرمایا جو چیزیں تمہارے پاس تھیں ان کے بارے میں کیا کیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ جتنا قرض تھا سارا ادا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی چیز بچی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی ماندہ کو یوں نہ رکھ چھوڑنا بلکہ ان کے حقداروں تک پہنچا دینا اور مجھے تب آرام ملے گا۔ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک ان سب چیزوں کو خرچ نہ کر لوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن گزار لیا، میں نے سارا دن گزر گیا لیکن میرے پاس کوئی طلبگار ہی نہ آیا۔ چنانچہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں گزاری۔ سبحان اللہ، گھر نہیں جاتے تھے جب تک ذمہ داری پوری نہیں کر لیتے تھے۔ دوسرا دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد میں گزر ہوا۔ جب اس دن کا آخری وقت آیا تو 2 سوار میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے درخواست پیش کی۔ میں ان دونوں کو لے کر بازار گیا، کپڑے سلوا کر پہنائے، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آقا کریم نے مجھے یاد فرمایا اور پوچھا بلال کیا بنا؟ میں نے عرض کی لقد راحک اللہ من، جو بچ گیا تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دے دی ہے
حضور کی راحت کا سامان مہیا فرما دیا ہے، یعنی وہ سب کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اب کوئی چیز میرے پاس باقی نہیں رہی۔ یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو فرت مسرت سے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر، سب تعریف اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے سب تعریف، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ تھا، فرماتے ہیں مجھے کوف اس لیے ہوئی تھی کہ مجھے اندیشہ تھا کہ میں رفیق اعلیٰ کی طرف کہیں کوچ نہ کر دوں اور میرے گھر میں بانٹنے والی کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں پھر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور ہر زوجہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام فرمایا، پھر اپنے اس حجرہ میں تشریف لائے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات بسر کرنا تھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا الذی سألتنی عن، ہے ابو عامر جو سوال تو نے مجھ سے کیا تھا اس کا جواب یہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صاحب الخلق العظیم۔